شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسائل زندگی پر گونگو بہروں کا تسلط اور ان کا قبضہ، صحت کے بڑھتے مسائل، عدم مساوات، علاقائی، نسلی اور مذہبی بنیادوں پر تعصبات، دہشت گردی اور ماب لنچنگ، اس کی مختلف قسمیں اور شکلیں، الغرض آپ شمار کرتے جائیے، یہ تمام سب چیزیں آج ہمارے دنیا کے اندر عالم انسانیت کو درپیش ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل آج ہمارے سامنے ہیں جس میں عالم انسانیت جکڑی ہوئی ہے۔ ایک ہنگامے محشر ہو تو بھولوں اس کو، ایک ہنگامے محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ ان مسائل کے حل کرنے کے لیے افراد بھی ہیں، وسائل بھی، انسان بھی کھڑا ہو رہا ہے اور انسانی ادارے بھی موجود ہیں، لیکن کسی شاعر نے کہا تھا کہ مزید عشق پہ لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام ماحول میں میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، اسلامی تعلیمات ہم کو کیا آواز دیتے ہیں۔ آج سے 1450 برس پہلے یا 1500 برس پہلے محسن انسانیت رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، انہوں نے حلف الفضول کے نام پر نبوت و رسالت حاصل کرنے کے بعد بھی اس معاہدے کو یاد فرماتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے حلف الفضول کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا، فضول یہ فضل سے، فضل کی جمع فضول، 3 فاض مل کر کے ایک جمع ہوا، وہ لوگ جو تھے آپس میں قتل و غارت لکھوانے، وہ فضل نام تھا، اسی حساب سے ان کو فضول کا نام دیا گیا، اور ایک معاہدہ امن ہوا تھا، مکے کی سرزمین پر ایک معاہدہ ہوا تھا، تمام کفار مکہ، قریش اور تمام قبیلے جمع ہو کر کے، جس میں نبی کائنات بھی 20 سال کی عمر میں آپ نے اس معاہدے کے اندر شرکت کی تھی، اور آپ نے اور اس کا معاہدے کی چند بنیادیں تھیں۔ نمبر 1، ہم ایک دوسرے کے گردنوں کو بلا وجہ نہیں ماریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، امن و سلامتی کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے ہم کھلواڑ نہیں کریں گے۔ اس طرح کے چند اصول اور قواعد تھے جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور جب آپ نبی بنائے گئے اس وقت بھی آپ یہ کہتے تھے، یاد کرتے تھے اس معاہدے امن کو، کہ آج بھی اگر دنیا اس معاہدے کو قائم کرتی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں اس کا ایک ممبر بنوں اور میں اس کے اندر شریک ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری عالم انسانیت بہرحال جو کر رہی ہے، لیکن ہمارے بھارت کے اندر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرزو کو، اس تمنا کو، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خوبصورت کا ملک بھارت دیا ہوا ہے، ہندوستان دیا ہوا ہے، اس ہندوستان میں رہنے کا سلیقہ سیکھیں، طریقہ سیکھیں۔ ہمارے چاروں طرف مختلف مذاہب، مختلف ادیان اور ملل کے لوگ رہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسا تعامل کرنا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے۔ حلف الفضول کا کہ یہ اصول اور ضابطے علماء کرام موجود ہیں، میں اس کی تفصیلات نہیں بیان کر سکتا، لیکن میں اشارے سے بات کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں اس معاہدے امن کو خطبات کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، جلسات کے اندر، کانفرنسز کے ذریعے دنیا کے اندر پھیلایا جائے کہ ہم اس ملک کے اندر امن و شانتی کے ساتھ کیسے رہیں۔ ہمارے درمیان مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جین بھی ہیں، غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد ہے۔ ہمیں اگر امن ہے، لینا ہے، تو حلف الفضول کے طریقے پر ہمیں بھی بھارت کے اندر ایسے معاہدے امن قائم کرنے ہیں۔ محلے محلے، شہر شہر، جس طرح ہم جمعیتیں قائم کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں گلی کوچوں میں کمیٹیاں قائم کرنا چاہیے۔ چاہے کسی کا بھی تیوہار آئے، چاہے کسی کی بھی عید آئے، ایک خون کا قطرہ نہیں گرنا چاہیے۔ تیوہار اس لیے نہیں آتے کہ دہشت اور اس کے ذریعے روب پھیلایا جائے۔ کسی کے پوجا اور عبادت کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ دنیا چیخے، کراہے، تڑپے اور یتیم ہو جائے اور عورت جو ہے بیوہ ہو جائے۔ اس لیے نہیں تیوہار آتے، خوشی و مسرت کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ لیکن آج بھارت کا ماحول ایک ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جس کے اندر جب کوئی بھی کسی کا تیوہار آتا ہے تو روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجے دہل جاتے ہیں، پسینے آتے ہیں، خوف و دہشت کا ایک ماحول ہوتا ہے، گھروں کے اندر لوگ بند ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں، تمہارے پاس وہ نسخہ کیمیا موجود ہے، وہ نسخہ کیمیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عہد اور پیمان تھا جو 20 برس کی عمر میں اس چاہت کو آپ نے حلف الفضول میں دیکھا تھا، اور نبی بنانے کے بعد بھی آپ اس کو یاد کر رہے تھے۔ آج کی میری تقریر کا اشارہ اور کنایہ
فرمایا وہی حلف الفضول کے وہ امن اور شانتی برپا کرنے کے ضوابط اور اصول ہیں۔ آج ہمیں بھی محلے محلے میں امن کمیٹی قائم کر کے، پولیس اسٹیشنوں سے مل کر کے، یہاں کے لوگوں ذمہ داروں سے مل کر کے، وہ ہندو ہو مسلم ہو گئے کوئی نہ، تمہارا تیوہار آتا ہے، ہمارے 15-20 نوجوان ساتھ میں رہیں گے، جو آپ کے تیوہار کے اندر کوئی بھی گڑبڑی اور بدامنی پیدا ہوگی تو ذمہ دار ہم ہوں گے۔ پولیس کا ہاتھ بٹائیے، پولیس کے کندھے سے کندھا ملا کر کے، کسی کا بھی جلسہ ہو، کسی کے بھی جلوس ہو، کسی کے بھی عبادت کے مقامات ہو جہاں بھیڑ جمع ہوتی ہو، وہاں ہم مسلمان بھائیوں ہم بھی اپنی ایک خدمات پیش کریں تاکہ ہمارا کوئی بھی ملک کے اندر کوئی سسکیاں نہ ہو، کوئی چیخ نہ ہو، کوئی بیوہ نہ ہو، کوئی یتیم نہ ہو، کوئی بیچارہ رونے والا، کس طرح کے خون کی ندیاں نہ بہائی جائیں۔ یہ آج کے اس کانفرنس کا احترام انسانیت سیکھو، احترام انسانیت کا آج کے میری تقریر کا لباب تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور مل جل کر کے ہم نے بھارت کے اندر امن و سلامتی، پیار و محبت، اخوت و بھائی چارگی کے خوشبوؤں سے اس کے ذرے ذرے کو مہکائیں، اور ان دشمنان کو جو ہمارے بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر ہم ہتھیار نہیں تو اپنے دعاؤں کا ہتھیار استعمال کریں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، ان کے اوپر قہر کی بجلیاں اتارے۔ اللہ تعالی ہمیں امن و سلامتی سے اپنے وطن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔